फितरती बात है कि इन दिनों के अंदर हर आदमी का ये शौक़ होता है कि वो अहले बैत से मुताल्लिक़ कुछ बातें जो है वो सुने, इसलिए कि बच्चे आराम से सुकून, थोड़ा सा सुकून पैदा करो ताकि बयान हो सके। अहले बैत हमारे ईमान का हिस्सा है। जिस तरह सहाबा इकराम की अज़मत तस्लीम करना हमारे लिए ज़रूरी है, वैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मोहब्बत करना जो है ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है। और बिलखुसूस मोहब्बत उस वक़्त के जब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआएं दी हैं कि अल्लाह इनसे मुझे भी मोहब्बत है और इनसे तू भी मोहब्बत रख, और फिर फरमाया कि सिर्फ इनसे तू मोहब्बत ना रख, जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत रख। तो इसलिए अहले बैत से मोहब्बत करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से, आपके घराने से, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। लेकिन मैं साथियों से कहा करता हूँ कि मोहब्बत बाद में होती है, तारुफ और जान पहचान पहले होता है। तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु के घराने की पहचान तो होना कि आपका जो घराना है वो कितने अफराद पे मुश्तमिल है। जैसे मेरे घराने के 10 अफराद हों तो मेरे घराने के 10 अफराद को कोई आदमी महदूद करते करते वो एक फ़र्द पे लाके खड़ा कर दे तो मुझे तकलीफ पहुंचेगी कि मेरे फैमिली के और मेरे घर के 10 अफराद को इसने गैब करके सिर्फ एक फ़र्द पे मेरा घराना इसने महदूद कर दिया, तो यकीनन ये एक मेरे लिए परेशानी की बात होगी, फितरती बात है। तो ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के अफराद को हमने इस मुहर्रमुल हराम के अंदर महदूद करते 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 स्पीकर से इंतजाम करना है। तो हमने भी आप सल्लल्लाहु की फैमिली को और आपके घराने को महदूद करते करते सिर्फ एक आदमी पे लाके खड़ा कर दिया है। और वो एक फ़र्द कौन है कि मुहर्रमुल हराम में अहले बैत के तज़किरे में हम सिर्फ और सिर्फ हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा करते हैं। और जबकि आप सल्लल्लाहु की फैमिली में, आपके घराने में सबसे पहले आपकी 4 बेटियां आती हैं। अब हमारे अक्सर भाइयों को आपके घराने के तारुफ के हवाले से सिर्फ आप सल्लल्लाहु की एक बेटी का नाम हज़रत फातिमा का नाम आता है और बाकी 3 बेटियों के तज़किरे का उनको नहीं पता होता। और जबकि ये मोहब्बत की एक कमी की निशानी है कि जब हम ये कहते हैं कि हमें अहले बैत से मोहब्बत है और जब ये कहते हैं कि आपके घराने से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है, तो जब घराने का ही नहीं पता और वो घराने को मुख्तसर करते करते सिर्फ एक नवासे पे लाके खड़ा कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी ज़ियादती हुई है खुद अहले सुन्नत की तरफ से अहले बैत के साथ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं, उनमें आपकी पहली बेटी का नाम है हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये आपकी पहली बेटी हैं और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मसाइब वाला दौर था अपनी आंखों से देखा था और मौका ब मौका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद भी फरमाती थी। मुशरिकीन मक्का के जुल्म व सितम से बचाने के लिए अपना किरदार भी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो अदा करती थी। तो जहाँ बाकी अहले बैत का तज़किरा किया जाता है वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे पहली बेटी हज़रत ज़ैनब का तज़किरा भी होना चाहिए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शादी जो है ये हज़रत खदीजा के बतन से पैदा हुई थी। आपने इनकी शादी हज़रत खदीजा की सगी बहन थी जिसका नाम था हाला, उस हाला का बेटा था अबुल आस बिन रबी। तो अपनी बीवी के भांजे के साथ आपने अपनी बेटी का रिश्ता जो है वो मुंतखब किया और उनके साथ हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला
अन्हा का निकाह हुआ और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला दामाद है। अबू अल-आस बिन रबी जो बाद में जाकर मुसलमान हो गया था, पहले शुरू दौर में मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ने फिर इसे इस्लाम की दौलत से नवाज दिया। और अबू अल-आस बिन रबी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा एक जानदार और अच्छा तबसरा फरमाया, क्योंकि हम भी किसी के दामाद होते हैं और फिर आगे भी हमारे दामाद बनते हैं, ये अल्लाह की तरफ से ससुराली दामादी रिश्ते कायम हैं। तो एक अच्छे दामाद पर अच्छा तबसरा क्या होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छे ससुर होने की हैसियत से जो एक अच्छे दामाद पे तबसरा फरमाया, वो अबू अल-आस बिन रबी के बारे में फरमाया कि मुझे अबू अल-आस बिन रबी ने कभी अपनी बेटी के बारे में कोई तकलीफ़ नहीं दी। और ये एक बहुत दामाद के बारे में बहुत जानदार तबसरा है। उसकी बाकी खूबी अपनी जगह पर होंगी, लेकिन बेटी के हवाले से तकलीफ न पहुंचाना ये एक हर ससुर की ख्वाहिश होती है दामाद की निस्बत से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेटी ज़ैनब है और ये हज़रत खदीजा के बतन से हुई है। और फिर इसका निकाह आपने अपनी बीवी की बहन हाला, उसका बेटा अबू अल-आस बिन रबी जिसका नाम लकीत था, उसके साथ आपने इसका निकाह फरमाया। अल्लाह ने फिर इससे दो औलादें दी, एक बेटी दी और एक बेटा दिया। बेटी दी जिसका नाम उमामा था। बुखारी शरीफ के अंदर है कि ये जो उमामा है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली नवासी है। उमामा बिनते अबू अल-आस, उमामा बिनते ज़ैनब। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी प्यारी थी और इतनी लाडली थी और इतना इससे मोहब्बत वाला मामला था कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो ये आपके करीब आ जाती, जब आप सजदे में जाते तो ये आपके ऊपर बैठ जाती। और फिर आप इसके लिए कभी कभी अपना सजदा जो है वो लंबा फरमाते कि मेरी नवासी बैठ गई है, और उसकी दिलजोई के लिए आपने सजदा जो है वो लंबा कर दिया। और फिर कभी उसे उठाकर एक हाथ से नीचे बिठा दिया और बकिया फिर अपनी नमाज को मुकम्मल किया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली नवासी है उमामा। और इस उमामा की दूसरी निस्बत ये है कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफ़ात पाने लगी तो उन्होंने हज़रत फ़ातिमा ने अपने शौहर हज़रत अली को वसीयत की थी कि अली मैं जा रही हूँ, तू अभी जवान आदमी है, तुझे बीवी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे बाद अब किसी और तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी भांजी, मेरी बड़ी बहन ज़ैनब की बेटी उमामा जो है वो अब समझदार हो गई है और जवान है, और मेरे बाद तू उससे निकाह कर लेना। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा की वसीयत के मुताबिक हज़रत फ़ातिमा की वसीयत के वफ़ात के बाद अपना दूसरा निकाह इसी उमामा बिनते ज़ैनब से जो है वो आपने फरमाया। ये एक दूसरी निस्बत है हज़रत उमामा की। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ज़ैनब का एक बेटा भी अबू अल-आस बिन रबी से हुआ जिसका नाम अली रखा गया। और ये जो अली है ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारा था। हत्ता कि जब मक्का फतह हुआ आप जिस सवारी पे सवार थे बतौर रकीब के, यही अली बिन अबू अल-आस जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे था। और यूं फतेह मक्का के मौका पर के पूरे मजमे का जो रुख है वो आपकी तरफ था और वो सब पैदल थे, और आपके पीछे जो बैठा हुआ था अली, वो अली बिन तालिब नहीं था, ये अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा था। तो इसलिए आपकी पहली बेटी हज़रत ज़ैनब और फिर उसका शौहर अबू अल-आस बिन रबी, फिर उसके बाद ज़ैनब की एक बेटी उमामा और ज़ैनब का बेटा वो अली, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की जो है ये इब्तदा है। फिर हज़रत ज़ैनब के बाद अल्लाह ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला हज़रत खदीजा से दूसरी बेटी अता की, हज़रत रुक़ैया। अब हज़रत रुक़ैया जब जवान हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका निकाह हज़रत उस्मान से फरमाया। और फिर जब बदर पे आप जाने लगे, ग़ज़वा बदर पे, तो ये हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार थी, तो हज़रत उस्मान को आपने इनकी तीमारदारी के लिए खड़ा कर दिया। मैं उस्मान, तुम्हें बदर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी अहलिया बीमार है, तुम इनकी खिदमत करो, इसी में अल्लाह ने तुम्हारे लिए अजर रखा है। मेरी बेटी और अपनी बीवी की खिदमत की वजह से मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तमगा लेके जा रहा हूँ। वो तमगा ये है कि तू अजर के जंग में भी शरीक है, सवाब में भी शरीक है और उसकी गनीमत में भी शरीक होगा। इसलिए शुरकाए बदर जो 313 हम कहते हैं ना, उसमें हज़रत उस्मान भी 313 में शामिल है, हालांकि वो घर बैठे रहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावजूद उनके घर बैठने के
بیوی کی خدمت کرنے پر آپ نے ان کو شرکائے بدر میں ثواب کے طور پہ بھی اور غنیمت کے طور پہ بھی آپ نے ان کو شامل کیا۔ اور جیسے حضور بدر سے آئے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ وفات پا چکی تھی، تو ان کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر واپس اپنی قبر کے اندر آپ نے خود اتارا۔ اور یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عثمان کے ساتھ سب سے پہلی ہجرت انہوں نے حبشہ کی طرف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلا جوڑا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی وہ عثمان اور میری بیٹی رقیہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد رقیہ کے بعد اللہ نے پھر تیسری بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے بطن سے عطا کی، ان کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ اب یہ ام کلثوم حضرت رقیہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح بھی حضرت عثمان سے فرمایا۔ اب یہ ام کلثوم بھی جب وفات پا گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ ایک تمغہ بشارت دیا تھا، میں عثمان اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ اسی طریق پر وفات پا جاتی تو یکے بعد دیگرے میں ساری تیرے نکاح کے اندر دے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کے لقب سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے چوتھی بیٹی جو ہے وہ عطا کی، جن کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ تو یہ فاطمہ سے پھر بہت پیار تھا، میں الفاطمہ تو بیضۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے دی، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھے سے محبت کی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ چال چلن میں، سیرت صورت میں، کردار گفتار میں سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھنے والی بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انہی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو عطا کیا ہے۔ اور انہی کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت وفات حضرت فاطمہ کو بلایا اور پھر ان سے 2 باتیں کی۔ پہلی بات میں یہ رو پڑی اور دوسری بات میں یہ ہنس پڑی۔ محبت کا میدان بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، پہلی بات جس میں روئی وہ کیا تھی اور جس بات سے ہنسی وہ کیا تھی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنی وفات کی خبر دی کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے تو وہ رو پڑی، جب ان کو ان کی وفات کی خبر دی تو پھر حضرت فاطمہ ہنس پڑی۔ وہ کیا؟ میں بیٹی میں دنیا سے جانے والا ہوں تو وہ روئی ہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میرے گھرانے میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملنے والی ہے۔ اس سے پھر حضرت فاطمہ ہنس پڑی، اپنی موت کی خبر سنی نا، اس سے پھر ہنس پڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد 29 برس کی عمر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے چل بسی۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں، 3 بیٹیوں کو اپنی زندگی میں خود قبر میں دفنایا، اور یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ تھا کہ اپنی بیٹیوں میں 3 بیٹیوں کو اپنی زندگی میں قبر میں دفنانا، اور یہ صدمہ برداشت کرنا کوئی تھوڑی بات نہیں ہے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین مکمل ہوئی، تدفین سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام پھر تعزیت کے لیے آئے۔ صحابہ کرام نے تعزیت کی اور غم کے الفاظ جو ہے وہ حضور کے سامنے ذکر کی۔ آپ نے ایک بڑا عجیب جملہ فرمایا، میں الحمدللہ دفن البناتی المکرمات، یعنی حضرت فاطمہ کی، حضرت زینب کی جب تدفین سے فارغ ہوئے تو صحابہ کی تعزیت سن کے فرمایا الحمدللہ دفن البناتی المکرمات، اللہ کا شکر ہے کہ بیٹیوں کی جو تدفین ہے وہ عزت کی چیزوں سے ہے، اور میں قبر جو ہے وہ عورت کے لیے بہترین پردہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی تدفین کے موقع پر یہ جملہ جو ہے وہ آپ نے استعمال فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹے عطا کیے تھے۔ پہلے بیٹے کا نام تھا قاسم، اسی کی وجہ سے آپ کی کنیت تھی ابو القاسم، اور پھر ان کے بعد دوسرا بیٹا وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ اور پھر پیار سے جیسے ہم اپنے بچوں کے کئی نام رکھتے ہیں تو جناب عبداللہ کے بھی آپ نے پیار سے 2 نام اور رکھے تھے، طیب بھی اور طاہر بھی، یعنی عبداللہ بھی کہتے تھے، کبھی اس کو طیب اور کبھی اس کو طاہر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا بیٹا عطا کیا جو حضرت ماریہ قبطیہ سے آپ کی کنیز تھی، وہاں سے پیدا ہوا، اس کا نام اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ اس کا نام رکھا ابراہیم ہے، اور اس سے بھی آپ کو بہت پیار تھا۔
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, इनके बारे में आपने फरमाया लौ आशा इब्राहीम लकाना नबिया, मेरे घराने में अगर ये इब्राहीम जिंदा रहता और मैं आखिरी नबी न होता, यानी मेरा आखिरी नबी होना भी तय ना होता, अल्लाह ने नबूवत जारी रखनी होती और ये इब्राहीम भी जो है ना वो बड़ा होता, तो ला आशा नबी, या तो अल्लाह ताला इसको बड़ा होने के बाद इसको नबी बनाते, ये इस लायक था मेरा बेटा। और जब ये आपने किसी औरत को और अबू सैफ आदमी को, उम्मे सैफ खातून को जो लोहार का काम करते थे, उनको परवरिश के लिए आपने दिया हुआ था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, इसकी वफात का वक़्त था और आपने इसको अपने बाजू पे उठाया, उठाने के बाद फरमाया या इब्राहीम इन्ना लिफ़िराक़िका लमहज़ून वल ऐनु तदमा वल क़ल्बु यहज़न, तेरी जुदाई की वजह से आँख जो है वो आंसू बह रही है और दिल जो है वो गमज़दा है, और तेरी जुदाई का सदमा जो है वो हमें बहुत ज़्यादा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से आंसू निकाल रहे थे, लेकिन फिर इरशाद फरमाया कि ज़ुबान तो सिर्फ वही कहेगी कि जिससे अल्लाह राज़ी होगा, सिर्फ, यानी आंख आंसू ज़रूर पाएगी, तेरी वफात पर दिल भी ज़रूर गमगीन होगा, लेकिन ज़ुबान से ऐसे लफ्ज़ निकलेंगे कि उससे अल्लाह नाराज़ हो। ज़ुबान लफ्ज़ वही बोलेगी कि जिससे अल्लाह की ज़ात जो है वो राज़ी हो, और अल्लाह की ज़ात ऐसे मौक़ों पर राज़ी होती है कि सिर्फ ज़ुबान ये जुमला कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के याद रखें 5 नवासे थे और आपकी 3 नवासियाँ थी। 2 का तस्करा तो हम कराए, हज़रत ज़ैनब से एक बेटा पैदा हुआ अली, और एक बेटी पैदा हुई उमामा। हज़रत रुक़ैया से एक बेटा पैदा हुआ जो आपका नवासा था, उसका नाम भी अब्दुल्ला था। और फिर हज़रत उम्मे कलसूम से औलाद नहीं थी। फिर बाकी 5 यानी 3 नवासे 2 नवासियाँ जो है वो हज़रत फ़ातिमा से पैदा हुए। हज़रत फ़ातिमा से अल्लाह ने एक बेटा दिया, उसका नाम था हसन। ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई थे, इनकी भी बड़ी खिदमात हैं, इनके बड़े कारनामे हैं। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे का खुतबा देते हुए इनको जब देखा तो आपने छोड़ दिया। हालांकि जुमे का खुतबे में एक बड़ा वक़ार होता है कि जब जुमे का खुतबा दिया जा रहा होता है तो उसके लिए फिर अल्लाह के नबी का मिंबर छोड़ देना, खुतबा मौकूफ कर देना, फिर नीचे उतरना, फिर अपने नवासे को लेके आना, फिर गोद में बिठाना, फिर साहबा के सामने एक ऐलान करना, इब्नी हाजा सैयद, ये मेरा बेटा सरदार है और अनकरीब 2 जमातों के अंदर ये सुलह का किरदार अदा करवाएगा। चुनांचे हज़रत उस्मान के किसास पर जब ये उम्मत बच गई थी, अल्लाह ने फिर हज़रत हसन के कारनामे पर हज़रत माविया के हाथ पर इन्होंने बैत कर ली और दोबारा अल्लाह ने उम्मत को मुत्तहिद कर दिया। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और हज़रत फ़ातिमा के पहले बेटे हैं। फिर अल्लाह ने इनके बाद दूसरा बेटा अदा किया, उसका नाम हुसैन रखा गया। शहीद करबला, नवासे रसूल और इब्ने अली, लख्ते जिगर फातिमा, सिब्त रसूल, नवासे रसूल हज़रत हुसैन इब्ने अली, इनके भी बहुत फ़ज़ाइल हैं। और फिर तीसरा बेटा ये उसका नाम मोहसिन था, ये बचपन में वफात पा गया। और ये 2 बेटे जो है ना वो 50 साल से बड़ी उम्र को पहुँचे, हज़रत हसन भी और हज़रत हुसैन भी। और इनसे जो है ना वो 2 बेटियां हज़रत फ़ातिमा से पैदा हुई, जो उन्होंने अपनी दोनों बहनों के नाम पे इनके नाम रखे। एक का नाम रुकैया रखा और एक का नाम उम्मे कलसूम रखा, क्योंकि ये 2 बहनें थी, बहनों के नाम पे इनका नाम रखा। फिर ये जो उम्मे कलसूम दूसरी बेटी थी, हज़रत फ़ातिमा की आखिरी बेटी थी, इसकी एक और निस्बत मशहूर ये है कि इसी उम्मे कलसूम से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हुआ था। कि जब उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन थे तो उन्होंने हज़रत अली से दरख्वास्त की थी कि अली, दुनिया से जाने वाला हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ख़ानदान नबूवत से अपना रिश्ता कायम कर जाऊँ, ताकि क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में मैं अपना अमल तो नहीं है, बख्शिश की चीज़ जो है वो पेश कर सकूं। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर हसब नसब क़यामत को मिट जाएगा, लेकिन जो मेरे ख़ानदान से जुड़ के आएगा वो उसकी बख्शिश के काम आएगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी उम्मे कलसूम का निकाह, जो हज़रत फ़ातिमा की आखिरी बेटी थी, उनका निकाह बुढ़ापे में जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया। तो ये इस हैसियत से हज़रत अली ससुर बन जाते हैं और जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके दामाद बनते हैं। तो यूँ टोटल आपके फैमिली के 15 अफराद हो गए। कौन से 15 अफराद हैं? 4 बेटियाँ हो गई और आपके जो है ना वो 3 बेटे, 4 और 3 7, और फिर 8 नवासे नवासियाँ हो गई।
اور ان نواسے نواسیوں میں 5 نواسے تھے اور 3 نواسیاں تھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ فیملی کے ممبر تو ہو گئے, افراد تو ہو گئے 15, اور ہم نے ان 15 کو محدود کرتے کرتے کسی نے 5 پہ لا کے کھڑا کر دیا, اور کسی نے حضرت حسین کے تذکرے کے اوپر صرف 1 میں آ کر محدود کر دیا. اس میں شک کی بات نہیں ہے کہ ان 15 افراد میں سب سے زیادہ کارنامے اور خدمات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت حسین کے تذکرے کے اندر ہم آپ کی گھرانے کے باقی جتنے افراد ہیں ان کا بالکل تذکرہ کرنا ہی چھوڑ دیں, یا حضرت فاطمہ کا تذکرہ کریں, آپ کی باقی 3 بیٹیوں کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو. اور اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد ہیں, ان میں 2 بیٹیوں کے داماد حضرت عثمان ہیں اور 1 داماد حضرت علی ہیں, اور پہلی بیٹی کا جو داماد ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ حضرت خدیجہ کا بھانجا ابو العاص بن ربیع. یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 داماد ہیں. اور یہ بھی آپ کو عجیب بات بتلاؤں, یعنی کہتے ہیں کہ کسی نبی کو قرآن نے ایسے نہیں پیش کیا, کسی نبی کو, کہ اس کی پوری فیملی مسلمان ہو. آپ حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھا لیں, بیٹا کافر ہے. نوح علیہ السلام کو اٹھا لیں, بیٹا کافر ہے اور بیوی کافر ہے. لوط علیہ السلام کو اٹھا لیں, بیوی کافر ہے, قرآن بتا رہا ہے. اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا لیں, باپ کافر ہے. مطلب یہ ہے کہ فیملی میں گھرانے میں کفر آ رہا ہے, اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اللہ نے ایسا پاک کر دیا کہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. آپ کی 11 بیویاں ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, 4 بیٹیاں ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, اور 3 بیٹے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, 8 نواسے اور نواسی ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, اور پھر آپ کے جتنے سسر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اسلام کے اندر وہ بھی مسلمان ہیں. تو یوں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو کفر و شرک کی گندگی سے اللہ نے پاک کر کے ان سب کو اللہ نے مسلمان کیا. تو پھر یہ تو عمومی تذکرہ ہو گیا نا سب کا, لیکن سب سے زیادہ جن کی خدمات ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضرت حسین نے جب یہ قربانی دی ہے, اس وقت کوئی عام آدمی نہیں تھے. ایک عام آدمی کا قربانی دینا وہ اور بات ہے, حضرت حسین جیسے آدمی کا قربانی دینا, اور اس وقت کتنی بڑی ہستی کے مالک تھے. کہتے ہیں کہ جب مکہ سے وہ عراق میں جانے لگے نا تو اہل مکہ ان کے پاس آئے, حضرت حسین کے پاس. وہ کہنے لگے حضرت مزے کے زندگی کے مزیدار دن تو اب آئے ہیں. تو حسین سے اہل مکہ کہنے لگے زندگی کے مزیدار دن تو اب آئے ہیں کہ ایک طرف حرم میں نماز پڑھتے ہیں, دوسری طرف ہر نماز پہ آپ کی زیارت ہو جاتی ہے, اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ آپ عراق جانا چاہتے ہیں تو عراق نہ جائیں. انہوں نے آپ کے والد سے اور آپ کے چچا جان سے بدعہدی کی ہے, دھوکہ دی ہے, وہ آپ کے لیے شہر بہتر نہیں ہے. حضرت حسین سے کہنے لگے, اور پھر اہل مکہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت غور کریں, کہنے کہ حضرت اللہ کی خدائی میں حضرت حسین کا کتنا بڑا مقام ہے. کہنے لگے کہ اللہ کی خدائی میں اس وقت کوئی شخص بھی آپ کا ہم پلہ ہمسر نہیں ہے, کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو ہم حسین کے برابر کرا دیں. اتنی بڑی شان کی مالک ہیں, اور پھر دین اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے. اور چنانچہ عبداللہ بن مطیع جو صحابی رسول ہے, اور انہیں پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عراق جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آگے. تو انہوں نے آ کر جس الفاظ میں حضرت حسین کو سراہا, کہنے لگے کہ حضرت بڑا عجیب لفظ بولا, اور ان کا جو لفظ زبان سے نکل گیا نا تو حسین کے حق میں وہ ایسی حقیقت بن گیا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. کہنے لگا حضرت اگر آپ چلے گئے آپ تو شہادت پا جائیں گے, آپ کا نقصان نہیں ہے. آپ چلے گئے آپ شہادت پا جائیں گے, آپ کا نقصان نہیں ہے, لیکن آپ کے جانے کے بعد انسانیت غلام بن جائے گی. آپ کے جانے کے بعد انسانیت غلامی کی زنجیروں میں جکڑ جائے گی. اللہ کی قسم آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں حضرت حسین کی اس قربانی کے بعد کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر بس وہ انسانیت غلامی میں ہی آئی ہے, اور پھر یہ غلامی کی زنجیروں میں اتنی جکڑی ہے جیسے آج آپ کے علم میں ہے. تو اتنی پرمغز جملہ اس نے حضرت حسین کے بارے میں کہا کہ اگر آج انسانیت کو آزاد زندگی ہے وہ آپ کی برکت سے ہے, اگر آپ چلے گئے ہم آزادی سے نکل کر غلامی کے در چلے جائیں گے. اور حضرت عبداللہ بن عباس جو آپ کے خاندان کے بڑے اہم فرد تھے رسول اللہ کے خاندان کے, وہ آئے, کہنے لگے حسین نہ جاؤ, حسین نہ جاؤ. اس وقت جتنے بھی صحابہ کرام ہیں اگر ان سب میں کوئی متفق شخصیت ہے کہ جس پہ ہاتھ رکھ دیں اور کوئی اختلاف نہ کرے وہ صرف آپ ہے, باقی سب پر کسی پہ ہاتھ رکھے کوئی اختلاف کر لے گا.
ہے، لیکن آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ مسلم ہے، آپ سے کوئی اختلاف نہ کرے گا، اس لیے آپ نہ جائیں، یہیں رہ کر اپنی خدمات سر انجام دیں، آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت اون بن جعفر جو ان کے چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی بڑا عجیب لفظ کا کہنے لگے، حسین تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کون ہو؟ اللہ کی قسم اس وقت زمین کا نور ہو تم، نور ہے، اور اگر تم بجھ گئے ہیں اور تمہیں کچھ ہو گیا وہاں جا کر تو پھر انسانیت اندھیرے میں چلی جائے گی۔ اور واقعتاً حضرت حسین کے جانے کے بعد پھر انسانیت ایسے اندھیرے میں پہنچی ہے کہ وہاں سے پھر نکلی نہیں ہے، اندھیرے اور گمراہی کی دلدل سے نہیں نکلی ہے۔ اور پھر جب یہ گئے ہیں اور پھر آپ نے مکہ سے لے کر، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، مکہ سے لے کر کربلا تک آپ نے 5 خطبے دیے۔ کس نے؟ حضرت حسین نے۔ سب سے پہلا خطبہ فرزدق کے سامنے دیا۔ جب فرزدق آیا، ہاں بھئی کیا حال دیکھے ہے؟ کہنے لگا حضرت تلواریں ان کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہے، اگر دلوں کی محبت ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تلوار باہر نکلے گی تو کوفے کے لوگ پھر آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ ان کے ساتھ ہوں گے، اب آگے آپ کی مرضی ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا میں جاؤں گا، حضرت حسین نے فرمایا میں جاؤں گا، اپنی دینی ذمہ داری کو پوری کروں گا، اسلامی خلافت کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کروں گا، اس حوالے سے جو میری ذمہ داری ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ اگر اللہ کی تقدیر نے ہمارا ساتھ دیا تو اچھی بات ہے، اللہ کی جملے پہ غور کرنا، اگر اللہ کی تقدیر نے ہمارا ساتھ دیا تو اچھی بات ہے، اگر تقدیر ہماری مراد کے خلاف ہو گئی کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں تقدیر کا فیصلہ وہ نہیں ہے، وہ ہمارے خلاف چلا گیا ہے، تو پھر حضرت حسین فرما رہے ہیں جس کی نیت ٹھیک ہو اور جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ تو میں ٹھیک نیت سے جا رہا ہوں اور میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، پھر میں جو قدم بھی اٹھاؤں گا تو اس میں غلطی نہیں کروں گا۔ تو یقیناً آج اہل سنت والجماعت اس عقیدے پر متفق ہیں کہ حضرت حسین نے جو قدم اٹھایا وہ 100% ٹھیک تھا۔ ہم ان کے اس قدم اٹھانے میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے غلط قدم اٹھایا۔ صحابہ کے لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام روک رہے ہیں وہ کیوں گئے تھے؟ یہ بات تو نہیں ہے، ان کی دینی ذمہ داری تھی، وہ صحابہ روک رہے ہیں وہ ان کے خیر خواہ تھے، حضرت حسین جا رہے ہیں وہ بھی دینی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، کہ وہ جو ہے نا وہ خلافت کو دوبارہ سابقہ شان کے ساتھ وہ زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے بہترین خطبہ جو ہے وہ انہوں نے میدان کربلا کے اندر دیے۔ کہتے ہیں نبیوں کے خطبے کے بعد، نبیوں کے خطبے سے موازنہ نہیں ہے، وہ نبی تو نبی ہوتا ہے، نبیوں کے خطبے کے بعد تاریخ انسانیت میں ایسا جامع خطبہ نہیں ہے جو حضرت حسین نے وہاں دیا ہے۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ تھوڑی سی اس کی ایک جھلک دیتا ہوں۔ یزیدیوں کا مجمع تھا، فوجیوں کا، کوفیوں کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان سے فرمایا کہ بھائی پوری دنیا میں جتنی بھی انسانیت بسی ہے نظر دوڑا لو، کوئی ایک ایسا فرد ہو جس کو تم نواسہ رسول کہہ سکو میرے علاوہ، کوئی ایسا ہو فرد جس کو میرے علاوہ تم نواسہ رسول کہہ سکو، تمہیں ملے تو بتاؤ۔ کوئی نہیں ہے، میں نواسہ رسول صرف ایک ہوں، اس وقت حسین ابن علی۔ اور پھر فرمایا کہ میرا نسب پہچانو کہ میں کون ہوں، میں رسول کا نواسہ ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا لخت جگر ہوں، اور میں جعفر طیار ذوالجناحین کا جس میرے چچا کو اللہ نے جنت میں 2 بازو دی اور وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، میں اس کا بھتیجا ہوں۔ اور میرے باپ کا چچا کون تھا؟ یہ جعفر تو میرا چچا تھا، اور میرے باپ کا چچا کون تھا؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی ایسا فرد دکھاؤ جس کا ایسا گھرانہ ہو، ایسے ابا و اجداد ہو۔ اور میری ماں کون ہے؟ سیدہ فاطمہ نساء اہل الجنہ۔ اور میں کون ہوں؟ فرمایا کہ اگر میری بات کی تصدیق نہیں کرتے ہو، حضرت حسین نے فرمایا میری بات کی تصدیق نہیں ہے، جابر بن عبداللہ سے پوچھ لو، رسول اللہ کا صحابی انس بن مالک سے پوچھ لو، رسول اللہ کا صحابی ابو سعید خدری سے پوچھ لو۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ہے کہ حسن و حسین جو ہے وہ جنتی جوانوں کی سردار ہے۔ اور در منصور نے تو ایک اور روایت بڑی عجیب نقل کر دی اس کے ساتھ، میں قرۃ عین لاہل سنہ، صرف جنتی جوانوں کے سردار نہیں ہے بلکہ اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہے، اور واقعتاً حضرت حسن حسین جو ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ پھر آخری بات اس خطبہ کربلا کے اندر جو بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، میں میری تصدیق کر لو اور مجھے سچا مان لو، حضرت حسین نے فرمایا، اور یاد رکھو جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے، یہ آج حسینی نعرے لگانا بہت آسان ہے، مجلسیں گرمانا بہت آسان ہے، لیکن حسینی اقدار کو زندہ کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، علامہ اقبال صاحب، کہ حجاز کی طرف قافلے تو بہت جا رہے ہیں لیکن ان میں حسین نہیں ہے۔ قافلے تو حجاز میں بہت جا رہے ہیں لیکن ان میں حسین نہیں ہے، ان قافلوں میں حسین چاہیے، اور وہ حسینی اقدار کیا ہے؟
حضرت حسین اس کربلا کے خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ جھوٹ سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کی قسم میں نے اس دن سے جھوٹ نہیں بولا زندگی کے اندر۔ یہ حسینی صفات ہے کہ زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولنے کا اہتمام کیا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اہل بیت سے محبت کرنا، ان کی تعلیمات کو زندہ کرنا، ان کا ذوق عبادت، ان کا ذوق سخاوت، کہتے ہیں کہ آل رسول کی ایک بڑی نشانی ہوتی ہے کہ ان کو عبادت کا بھی ذوق ہوتا ہے اور سخاوت کا بھی شوق ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، حضرت حسن کے پاس ان کے بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ کہتے ہیں ایک جگہ جا رہے تھے تو سفر پہ، حج پہ جا رہے تھے، دوران سفر نہ ایک بوڑھے نے ان کی مہمان نوازی کر دی، حضرت حسین کی مہمان نوازی کیا کہ اسے پتہ چلا کہ نواز رسول میرے خیمے میں آ گیا ہے، تو اللہ نے مجھے تو بڑی شان بخش دی ہے۔ اس کے پاس ایک بکری کھڑی تھی، اس نے وہ ذبح کر کے حضرت حسین کو کھلا دی۔ اب حضرت حسین جانے لگے، آپ نے 200 درہم جو ہے وہ اس کو بطور انعام کے دے دی۔ اب کسی نے کہا تھا بکری تو ہے 10 درہم کی، آپ نے اس کی وہ اکرام قبول کر کے 200 درہم، اس کو پتہ نہیں کتنی بکریوں کی قیمت اس کو دے دی۔ حضرت حسین نے فرمایا ہوا اسخا منی، وہ میرے سے زیادہ سخی تھا، اس کے پاس تو صرف تھی ہی بکری، میرے پاس تو بہت کچھ ہے نا، تو اس کے پاس تو صرف بکری ہی تھی، اس نے وہ بھی قربان کر دی، تو میں اتنا سخی نہیں ہوں، وہ بوڑھا میرے سے بھی زیادہ سخی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، یہ سخاوت، یہ ذوق عبادت، یہ بہادری، یہ دلیری، یہ جہاد فی سبیل اللہ، یہ سچ بولنا، یہ صبر کرنا، تحمل برداشت پیدا کرنا اور امن عامہ قائم کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جہاں بھی دیکھو راستہ ان کے لیے روکا گیا ہے تو ان سے کیا فرمایا، کہیں بھی بند گلی میں پہنچے ہیں تو ان سے فرمایا بھی مجھے پیچھے جانے دو، واپس جانے دو، میں مسلمانوں سے لڑ کے خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا، مجھے واپس جانے دو، یہ فرمایا۔ اور جب کربلا کے اندر پہنچے تو ان کو بھی 3 اختیار دیے ہیں، 3 آپشن سامنے رکھے ان کے سامنے کہ بھائی مجھے کسی سرحد پہ جانے دو، کافروں سے لڑنے دو، میں مسلمانوں سے نہیں لڑنا چاہتا۔ اور دوسرا ان سے فرمایا کہ مجھے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں واپس جانے دو، واپس نہیں جانے چاہتے تھے تو سرحد پہ جانے دو، کسی سرحد پہ نہیں جاتا، آخری راستہ یہ ہے کہ مجھے یزید سے ملنے دو، میرے بارے میں وہ جو فیصلہ کرے گا میں بعد میں دیکھوں گا کہ اس کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی اتنی آپشن ان کو کر دی۔ اور پھر راستے میں بھی فرمایا تھا ان فوجوں سے کہ میں اگر جو ہے نا وہ لڑائی کے لیے نکلتا تو بچے اور عورتیں نہ لے کے آتا، تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کے آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا، اور میری جو جد و جہد ہے وہ پرامن ہے، وہ تلوار کی لڑائی کے لیے نہیں ہے، وہ جو ہے نا پرامن جد و جہد کے لیے جو ہے نا میں آیا ہوں، اس لیے خواتین اور بچے بھی میرے ساتھ۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج صرف محض چند باتوں کا تذکرہ تو ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کی صفات، ان کے اقدار، ان کے کردار کو جو ہے نا وہ زندہ کرنا وہ آج بہت بڑا ضروری ہے۔ تو ہمارے ممبروں پہ جہاں صحابہ کرام کی عظمت بیان ہوتی ہے، وہاں کھلے دل کے ساتھ پورا سال اہل بیت کی محبت بیان کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ہمارے استاد سے حضرت مفتی حسن صاحب، وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے جامعہ شرفیہ کے بانی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب عظمت کی بات کرو تو صحابہ کی ذات کو پھر غلبہ دو، جب محبت کی بات کرو پھر اہل بیت کو غلبہ دو۔ یعنی 2 چیزیں مختلف ہیں، عظمت میں صحابہ کو غالب کر دو اور محبت میں اہل بیت کو غالب کر دو۔ اور فطرتی بات ہے کہ انسان کو عظمت تو دوسروں کو بہت دیتا ہے، لیکن جب محبت کی باری آتی ہے تو پھر انسان اپنی فیملی کو محبت بہت دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باقی انسانوں کی طرح اپنے نواسوں کے ساتھ اور اپنے گھر کے ساتھ بے پناہ محبت دی، اور محبت کے ایسے انداز تھے جو دنیا میں انسانیت نے کبھی دیکھے نہیں ہیں۔ آج بھی محبت کا انداز کیا ہے، زبیر صاحب کا بچہ ہوگا تو گود میں سو جائے گا، یہ بھی انداز محبت ٹھیک ہے، اور زبیر صاحب جو ہے نا وہ اس کو بوسہ دے دے گا، یہ بھی انداز محبت ٹھیک ہے۔ اور کبھی اس سے اور زیادہ جسے ہم کہہ دیں نا کہ وہ عجیب انداز میں اسے کندھوں پہ اٹھائے گا تو وہ لگے گا تو عجیب، لیکن یہ بھی محبت کا انداز عجیب ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز محبت اس سے بھی بڑا عجیب تھا کہ آپ بوسہ دینے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ان کو سونگھا بھی کرتے تھے۔ تو صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ بوسہ تو دنیا دیتی ہے، سونگھتا تو کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہما ریحانتی ہے، مجھے ان دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے بوسہ بھی دیتا ہوں اور ان کو سونگھتا بھی ہوں۔ اور اسی طرح آج آپ نے کبھی کسی پروفیسر کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی بڑے علامہ کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی بڑے خطیب صاحب کو نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے آپ کو سنجیدہ شخصیت کہتا ہو، اس نے بچہ یہاں اٹھایا ہوگا،
وہ زیادہ یہاں اٹھائے گا. بہت تو ایسے ہیں جو بچوں کو ساتھ اٹھانے کو بھی اپنی شخصیت کے خلاف, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کندھوں پہ نواسے اٹھائے, ایک ادھر ایک ادھر, ایسے اٹھائے. اور پھر جب جناب عمر سامنے آ گئے, حضرت حسن کو اٹھایا تو حضرت عمر نے فرمایا نعم المرکب, واہ بھائی واہ, سواری تو بہت اچھی ہے. حضرت عمر کو آپ نے فرمایا عمر پھر سوار بھی بہت اچھا ہے. تو یہ انداز محبت ہے. اور چادر ایک نواسے کو یہاں بٹھا دیا, ایک کو یہاں بٹھا دیا, اور اوپر ان کے چادر ڈال دی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اندر اسی طریقے پر جو ہے نا وہ بند کیا ہوا ہے. تو یہ بہت عجیب و غریب قسم کی محبت کے طریقے جو ہے وہ آپ نے حضرت حسن حسین سے فرمائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان مبارک چوسا کرتے تھے. کبھی کہتے ہیں بھوک اور پیاس لگتی تو اپنا لعاب دہن ان کے منہ کے اندر ڈالتے, آپ کے لعاب دہن کی برکت سے اللہ ان کی بھوک اور پیاس کو ختم کر دیتا. اس لیے تو وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ حسین پیاسے ہو گئے تھے, بھائی یہ بھی غلط ہے, ہم نہیں مانتے. جس کے منہ میں رسول اللہ کی لعاب دہن چلے گی وہ پیاسا ہوا نہیں ہے. اور وہ تو ساقی کوثر نبی کا نواسا ہے, تو اس کے پیاسے ہونے کی روایت بھی بڑی عجیب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کا تذکرہ کرنا, ان سے محبت کرنا, ان کی اقدار, ان کی صفات کو زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ.